میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. قرآن کی آیتیں پڑھنا تو گمراہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا جو پاک کرنے والا ہے. پاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، پانی ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی پاک کرنے والا ہے. جب کوئی آدمی بے وضو ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے اللہ میں بے وضو ہو گیا تم مجھے پاک کر دے. بولتا گا جا کر پانی سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے، کلیاں کرتا ہے، چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو اس کو پاکی میسر آتی ہے. سمجھنے کے قابل بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پانی کو پاک کرنے والا بنا سکتا ہے تو مصطفیٰ کو پاک کرنے والا کیوں نہیں بنا سکتا؟ جب پانی طہارت کے لیے وسیلہ بن سکتا ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ کرم وسیلہ کیوں نہیں بن سکتی؟ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے زکیہم، اجی پانی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک برتن پہ اپنی انگلیاں ڈالیں تو پانی کی نہریں جاری ہو گئیں. پانی تو سرکار کے اشاروں پر ناچتا ہوا نظر آتا ہے. جب یہ پانی پاک کرتا ہے تو سرکار پاک کیوں نہیں کر سکتے؟ اور میں جو آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا ہوں کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے، کوئی کیا بولنا چاہیے زبردستی منوانے والی بات نہیں. قرآن کی آیت ہے یہ. اور مجھے کئی مرتبہ یہ خیال آتا ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توریت، انجیل اور زبور کی طرح قرآن کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دیتا، یہ آیتیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتا تھی ہمارے کو قرآن میں اتنا زمانہ گزرنے کے بعد. مگر لکھ کر رکھ لو، یاد کر لو، دم ہے تو پورے مل کر زور لگاؤ، یہ لفظ قرآن سے نکال سکتے ہو تو نکالو. مصطفیٰ پر قرآن کو نازل کرنے والے کی قسم یہ لفظ نہیں نکال سکتے. جب تک یہ لفظ قرآن میں پڑھا جاتا رہے گا مصطفیٰ کی نگاہ کرم کی شان بیان ہوتی رہے گی. مصطفیٰ کے کمال عطائے نعمت الہی کا بیان ہوتا رہے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، عربی زبان کا لفظ ہے یزکی. یہ یزکی کیا ہے؟ یہ فرسٹ پرسن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سنگولر. فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یزکی. وہ پاک کرتے ہیں، وہ پاک کرنے والا ایک پاک کرتا ہے. کون پاک کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. چلو ہم بولے تو آپ بولیں گے یہ تو مشرکوں کی بولی ہے، بدعتیوں کی بولی ہے، ان کو تو کام ہی چوئی سنا. بولنے والا کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی بدعتی نہیں ہے. دنیا کو توحید کا سبق پڑھانے والا نبی ابراہیم علیہ السلام. بولنے والا کوئی بت پرست نہیں ہے، نعوذ باللہ خبر پرست نہیں ہے. دنیا کو بت پرستی کی لعنت سے نکال کر توحید کا اجالا دینے والا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے پروردگار ایک نبی کو ایسے مبعوث فرما کہ وہ اپنی امتیوں کو پاک کرے. پانی بھی پاک کرتا ہے، نبی بھی پاک کرتے ہیں، مگر پانی کے پاک کرنے میں اور نبی کے پاک کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. پانی پاک کرتا ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ پاکی ختم ہو جاتی ہے. وضو کرے، ہوا خارج ہوئی، پھر ناپاکی طاری ہوئی. غسل کرے، ضرورت پیش آئی، پھر ناپاکی طاری ہوئی. جب پانی پاک کرتا ہے تو بار بار وہ پاکی ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. جب کسی کو مصطفیٰ کی نگاہ کرم پاک کرتی ہے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، اس کی پاکی پھر کبھی ختم نہیں ہوتی. نگاہ پاک مصطفیٰ پاکی عطا فرماتی ہے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم نبی دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم نبی دیتے ہیں. ویزکیہم، امتیوں کو پاک کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا میں پاک کرتا ہوں، میرے نبی کو وسیلہ بنا کر پاک کرتا ہوں. پیچھے سے میری قدرت کام کرتی ہے، سامنے سے میرے نبی کی نگاہ کام کرتی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، پاکی دینا یہ رسول پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم سے ہوتا ہے. اس واسطے جب نمازی حالت نماز میں بیٹھتا ہے، نماز ختم کرنے کے قریب ہوتا ہے تو یہ تصور کرتا ہے کہ میں نماز تو پڑھ چکا ہوں مگر ہو سکتا ہے کہ میرے یہ اعمال مجھے پاک نہ کریں. سرکار کی خدمت میں سلامی کا نذرانہ پیش کرتا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، یا رسول اللہ جتنی پاکی مجھ سے ہو سکتی تھی، جیسے اچھے اعمال انجام دے سکتا تھا میں دے چکا، مگر مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنے ارکان کی ادائیگی پر کامل یقین نہیں ہے، لہذا میں آپ کی خدمت میں سلامی کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. اے نماز کا طریقہ بتانے والے نبی، اے اللہ کا پتہ دینے والے رسول، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. جب سرکار کو سلام کیا جاتا ہے تو سرکار جواب دیتے ہیں. نماز چاہے قبول ہو نہ ہو، مصطفیٰ پر بھیجنے والا سلام قبول ہو جاتا ہے. نماز کے ذریعے کسی کو پاکی میسر آئے نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز صحیح طور پر نہ پڑھے. ایسے کون سے پکے نمازی ہیں؟ آج کل ایسا بھی ہے کہ لوگ اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے پابندی سے تو سمجھتے ہیں کہ پیرانی پیر کی غریب نواز کی حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی کی رینک کہیں گا. سمجھنا 5 وقت کی نماز ذرا پابندی سے ذرا جماعت سے کیا پڑھ لیا کہ سمجھتا بایزید بستامی میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گے، جنید بغدادی میرے بائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے. ایسی بڑی شان والا ہوں سمجھتا ہے. کیا تو نے نمازی یہ کبھی غور کیا ہے تو کون ہے اور سامنے تو کس کے کھڑا ہے؟ کچھ روب شہنشاہی بھی ملحوظ ہے تجھ کو، یا منہ سے فقط کہتا ہے اللہ بڑا ہے؟
تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک نہیں معلوم کتنے جہانوں کی سیر ہوتی ہے، نہیں معلوم کتنے منصوبے بنتے ہیں، نہیں معلوم کتنے پروگرام فائنل ہوتے ہیں. ایسے نمازاں پڑھ کر بایزید بستامی کی برابری کا دعویٰ ہے، جنید بغدادی کے ساتھ کا دعویٰ ہے، غریب نواز اور پیرانے پیر سے ہمسری کا دعویٰ ہے. عزیزان گرامی، آنکھیں بند ہونے سے پہلے غور کرو اور سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک مہلت دیا ہے. ایسی نمازوں پر ہم کس طرح بھرم رکھ سکتے ہیں؟ نمازی جب نماز ختم کرتا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں سلامی کا نذرانہ پیش کرتا ہے. دنیا میں جب کوئی کسی کو سلام کرتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میرے نبی کو اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کی نماز کامل ہو جاتی ہے. ہم دنیا میں کسی سے سلام لینا چاہتے ہیں، جس کا سلام لینا چاہتے ہیں اس کو ہم سلام کرتے ہیں. ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو جواب میں اس کا سلام ہم کو ملتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا جواب لینا چاہیں تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے مگر بندے اللہ تعالیٰ کو سلام نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہا السلام علیکم یا اللہ، نعوذ باللہ، کفر ہے. اے اللہ تو سلامت رہے، نعوذ باللہ من ذلک، کفر ہے. یہ سلامتی اس کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے سلامت نہیں ہونے کا تصور ہوتا ہے، اور یہاں تو پوری سلامتیاں اس کی عطا پر، اس کی دین پر منحصر ہیں. ہم اللہ کی سلامتی کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے. میرے خیال سے 200-300 آدمی تو یہاں بیٹھے ہوں گے، زیادہ بھی بیٹھے ہوں گے. کبھی زندگی میں آپ کبھی اللہ تعالیٰ کو سلام کرے؟ ایک بار تو ہی کرے کبھی زندگی میں؟ کرنا بھی نہیں، کر سکتے بھی نہیں، مرے تک بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو کوئی سلام کرتا بھی نہیں، کرنا بھی نہیں چاہیے. ہم جب کسی کا سلام لینا چاہتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، پلٹ کر اس کا جواب ہم کو ملتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے جواب لینا چاہتے ہیں تو اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو سلام تو نہیں کر سکتے. مسلم شریف کی حدیث ہماری رہنمائی فرماتی ہے، سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 1 مرتبہ سلام بھیجا اللہ تعالیٰ کی رحمت 10 مرتبہ اس کو جواب دیتی ہے. مطلب یہ کہ ہم جس کا جواب لینا چاہتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں. اگر کوئی اللہ کا جواب لینا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کو سلام کرے. تم سلام مصطفیٰ کو کرو، خدا کی رحمت تمہارے سلام کا جواب دے گی. آپ جب کہیں جاتے ہیں، کسی سے گفتگو کرتے ہیں، اٹھ کر آتے ہیں تو آخری میں کیا کرتے؟ سلام کرتے ہیں. جب بات ختم ہو رہی ہے آخری میں جاتے وقت بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کر چلے جاتے ہیں، وداعی سلام. اب نماز ختم ہوتے وقت سلام کرنے والا اب کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کو تو سلام نہیں کر سکتا. اب نماز ختم ہونے کے قریب ہو گئی ہے، اللہ کو تو سلام نہیں کر سکتا. اب کس کو سلام کرے؟ اب بولیں گے فرشتوں کو سلام کرنا ہے نا سلام پھیرتے وقت. ساتھ میں اگر جماعت سے نماز ہو رہی تو ساتھیوں کو سلام کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول ہاشمی علیہ السلام پر سلام بھیجنے کا ایسا انتظام فرمایا. سلام بھیجنے والا منہ پھیرتے ہوئے فرشتوں کو، ساتھیوں کو سلام بعد میں کرتا ہے، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کو سلام پہلے کرتا ہے. سرکار کے سلام کو کامن نہیں رکھا گیا، پرٹیکولر پہلے سے نکال کر پہلے الگ کیا گیا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ختم کرنے کے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سلام نہیں کر سکتے. اب جواب لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. مصطفیٰ کی شریعت ہاتھ پکڑ کر رہنمائی کرتی ہے، اے خدا کا پتہ ڈھونڈنے والے، وہ بے نشان ہے، اس کا نشان تجھے نہیں مل سکتا. وہ لاپتہ ہے، اس کا پتہ تجھے نہیں مل سکتا. وہ چھپا ہوا ہے، تو اس کو ڈھونڈ نہیں سکتا. وہ پردوں میں ہے، تو اس تک پہنچ نہیں سکتا. اس چھپنے والے نے کسی ظاہر کرنے والے کو ظاہر کر دیا ہے. تو اگر اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس تک پہنچ جا. تو مصطفیٰ کی چوکھٹ تک پہنچ جا، عرش الہی کا سایہ تجھے نصیب ہو جائے گا. تو اللہ کے حبیب کو سلام کر، اللہ تعالیٰ تیرے سلام کا جواب دے گا. جو 1 مرتبہ سرکار کو سلام بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. ایمان کی روشنی آنکھوں میں باقی رہی تو بخاری بھی نظر آتی، مسلم بھی نظر آتی، سب نظر آتا. وہ روشنی ختم ہو گئی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے ابو جہل کا جیسا اندھا بن جاتا آدمی، وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی نہیں دکھتا. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، سلام کرنے والا اگر مصطفیٰ کو سلام کرے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. اب اگر کوئی سلام مصطفیٰ پر سلام بھیجنے سے اگر کوئی روکتا ہے، دنیا کیا سمجھتی ہے؟ نبی کی عظمت کو نہیں مانتا اس واسطے روک رہا. مصطفیٰ پر سلام پڑھنے سے جو منع کرتا ہے امتی کو نبی سے دور نہیں کر رہا، اللہ کے بندے کو اللہ کی سلامتی سے دور کر رہا ہے. اللہ کی سلامتی سے اللہ کے بندے کو دور کر رہا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی کا دشمن ہے. نبی پر سلام بھیجنے کو منع کرنے والا نبی کی عظمتوں کا منکر نہیں ہے. خدا کی قسم خدا کی سلامتی کو روک رہا ہے. جب کوئی سرکار کو سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، انہیں سلام رکا دے رہا تو اللہ تعالیٰ کی سلامتی رکا دے رہا. کیا کہاں تک آپ ٹکرائیں گے، کہاں تک نبی کی عظمت پر پردہ ڈالیں گے. سورج پر تھوکنے والے شیخ سعدی فرماتے ہیں، اے سورج پر تھوکنے والے تیرا تھوک سورج تک نہیں پہنچے گا، الٹا پلٹ کر تیرے منہ پر پڑے گا. اگر کوئی سورج پر تھوکنا چاہا تو کہاں سے تھوک سکیں گا؟ تھوکنے والے کا منہ گندا ہوتا ہے، اس کا تھوک پلٹ کر اس کے منہ پر آتا ہے. سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہی رہتا ہے، دمکتا ہی رہتا ہے. جب دنیا کے سورج کا یہ معاملہ ہے تو رسول ہاشمی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورج کہا، نبیوں کا سورج کہا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے تمہیں سورج بنا کر بھیجا. کیسا سورج؟ سراجا منیرا.
منیر کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں روشن کرنے والا. نور کے معنی ہے روشنی، منیر کے معنی ہے روشن کرنے والا. یعنی رسول ہاشمی کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا منور کر دیا ہے جو ان کے خدموں سے وابستہ ہوتا ہے اس کو بھی وہ منور کر دیتے ہیں، جو ان پر سلامتی بھیجتا ہے وہ اس کو بھی منور کر دیتے ہیں، جو ان کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اس کو بھی منور کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے پاک اللہ ہی کرتا ہے مگر رسول پاک علیہ السلام کو درمیان میں وسیلہ بناتا ہے. وضو کرنے والے کے لیے پانی پاکی دیتا ہے، اس طرح ایمان والے کے دل کو پاک کرنے کے لیے مصطفیٰ کی نگاہ کام کرتی ہے. اور یہاں پر پاکی کا جو لفظ آیا عربی زبان کا لفظ ہے، دیکھیے پانی کو اللہ تعالیٰ نے طہور کہا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، طہور، طہارت اور طہور کا جو لفظ آتا ہے پانی سے گندگی دور کرنا، یہ مطلب آتا ہے. اور سرکار پاک علیہ السلام کے پاکی دینے کی جب بات آئی تو کیا فرمایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی تزکیہ کرتے ہیں. اور تزکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دلوں کو پاک کرنا. طہارت کا معنی ہوتا ہے جسم کو پاک کرنا، اور تزکیے کا معنی ہوتا ہے دلوں کو پاک کرنا. پانی جسم کو پاک کرتا ہے، نگاہ مصطفیٰ دلوں کو پاک کرتی ہے. اگر کسی کا تعلق نبی سے مضبوط نہیں ہے، پوری زندگی زمزم میں روزانہ غوطے لگائے، جسم تو پاک ہو سکتا ہے اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے جو لفظ لائے یزکیہم، یہ نبی اپنی امتوں کو پاک فرمایا کرتے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ پاک کرنے کی جب بات آتی ہے تو یہ بھی تو ایک قسم کی مدد ہی ہے، یہ بھی تو ایک قسم کی عطا ہی ہے، یہ بھی تو ایک قسم کا کرم ہی ہے. اب رہا مسئلہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو فائدہ پہنچا بھی سکتا ہے کیا؟ فائدہ پہنچانا تو اللہ کا کام ہے، گندگی دور کرنا تو اللہ کا کام ہے، پاکی عطا کرنا تو اللہ کا کام ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں قرآن مجید فرماتا ہے کہ رسول دلوں کو پاک فرماتے ہیں. اب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا بولنے والے کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے. یہاں پر کوئی بھی کس کو بھی کچھ بھی نہیں دیتا، بول رہا قرآن بول رہا دل کی پاکی نبی دیتا، انہیں بول رہا کوئی بھی کس کو بھی کچھ بھی نہیں دیتا. اب یہاں مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے واسطے بہت آسانی ہے، نہیں ماننے والے کو بہت پریشانی ہو جاتی. اب اس واسطے بہت مشکل حالت پیش آ جاتی. اب یہاں دیکھیں تو اللہ کے سوا کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتا مر کر بیٹھا ہوا ہے نہیں. اور قرآن فرما رہا کہ دل کو پاک نبی کرتے ہیں. اب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ عزیزان گرامی، مدد دو قسم کی ہوتی ہے. حقیقت میں مدد کرنے والا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے. حق بات ہے، یہ بالکل پکی بات ہے. مگر رہا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنی مدد کا وسیلہ بنانا چاہے وہ تو ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے وسیلے سے، علم آتا ہے استاد کے وسیلے سے، بیماری دور ہوتی ہے ڈاکٹر کی مدد سے، چور پکڑا جاتا ہے پولیس کی مدد سے، مقدمات جیتتے ہیں وکیل کی مدد سے. مقدمہ لڑنے کے تو وکیل کو درمیان میں کیوں رکھتا؟ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا، خود لڑ لینا جا کر. ایسا ہوتا کیا؟ ایک مرتبہ باؤد بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. مہمان مقررین اسٹیج پر تشریف لانے لگے ہیں. اب تھوڑی دیر میں ہماری بات اختتام کو پہنچے گی. آپ لوگ ذرا غور سے سنیے، میں اختصار کے ساتھ بات کو اختتام تک لا رہا ہوں. ایک مرتبہ باؤد بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عزیزان گرامی، بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ عطا کرنا اللہ ہی کی شان ہے. مگر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عطا کرنے کے لیے درمیان میں اگر وسیلہ بناتا ہے، یہ توحید کے